خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار معاملہ ہوا تھا، ایک عیسائی قلعے پر آپ نے محاصرہ کیا تھا، عیسائی اندر موجود تھے، خالد بن ولید کے ساتھ جوان لشکری تھے، صحابہ تھے، عیسائیوں نے ایک حربہ اپنایا، اندر بیٹھ کر کے کیا منصوبہ بنایا، کہا کہ خالد سے لڑ کر کے کبھی جیت نہیں سکیں گے، تلوار سے جیت نہیں سکیں گے، لہذا ایک پلان بناتے ہیں، 3 دن کے بعد ان کو کہتے ہیں بازار سے اپنے لشکریوں کو لے کر کے قلعے تک آ جاؤ، اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم چابیاں خود بخود دے دیں گے۔ اور پلان کیا تھا؟ بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑا کرنا، مال و دولت پورے بازار میں بچھانا، کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکری تھے وہ جوانوں کا لشکر تھا، اور جوان کے اندر نفس بھڑکتا رہتا ہے، 2 ہی چیزوں کا تو عشائق ہوتا ہے، مال و دولت اور خوبصورتی۔ خالد بن ولید کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کے امتحان کا وقت تھا، 3 دن کے بعد جس بازار سے انہیں گزرنا تھا، پورے بازار میں عورتوں کو برہنہ لباس میں کھڑا کیا تھا، حسینوں کو عیسائیوں نے، اور مال بچھایا تھا۔ خالد بن ولید نے جیسے ہی دیکھا اپنے نوجوانوں کو روک لیا، کہا رک جاؤ، ایک نصیحت کی تھی، کہا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ کی رحمت صبح قیامت تک تم پر پھول برسائے، اور اگر ڈگمگا گئے تو لعنت کی پھٹکار ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں نوجوان تھے، تابعین بھی تھے، خالد بن ولید سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا بس نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ حضور پاک کی سنت یہ تھی جب بازار میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ خالد بن ولید نے اتنا کہا اور اپنے نوجوانوں کو لے کر بازار سے گزرنے لگے۔ عیسائی جو پورے قلعے کے اندر جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کے فوجی عورتوں میں ملوث ہو گئے ہوں گے، پیسے لوٹ رہے ہوں گے، اور ہم قلعے میں پھر سے فتح کا جشن منائیں گے، لیکن دیکھا ان کے سپاہی ایسے گزرتے آئے، تاریخ میں فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گرتا، اس انداز سے چل رہے تھے۔ فوجیوں کی چال ہے، نہ وہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، وہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہ گئی، لیکن ایک جوان نے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھا، دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ صحیح سلامت پوری فوج قلعے تک پہنچ گئی۔ خالد بن ولید نے اس عیسائی پادری سے کہا لاؤ چابیاں، جو معاہدہ تھا ہمارا وہ چابیاں لے کر کے آیا، اور ایک جملہ پوچھا خالد یہ جو تم نے فوج جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے فرشتوں کی ہے؟ کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر خیالات نہیں آتے؟ ہم نے سارا حسن لا کر کے بازار میں جمع کیا۔ خالد بن ولید نے چابیاں ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا نادان تجھے خبر نہیں جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو، ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آ جاؤ اے مومنو، میں بھی تمہیں اسی بازار مصطفیٰ میں بکنے کی دعوت کرتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سنیوں تمہارے شہر حنبل میں سنیوں کا شہر آیا ہے، تمام حضرات ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اے سنبھل کے مومنوں، میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر آج اپنے دل کو گرم کر کے جانا، اپنے ایمان میں اضافہ کر کے جانا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو گولی کھاتے ہیں، مومن اگر بیمار ہوتے ہیں تو نام محمد کا چرچا کرتے ہیں۔ اور سعدی شیرازی کے بعد حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں تنم پر سودا جاں پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ،
دلم پشمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا دراآ یا رسول اللہ. سارے ترجمے کرنے کا میرے پاس وقت نہیں. ایک عاشق فنا فی الرسول کہتا ہے چو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری. ایک عبد الرحمن جامی کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی اگر آپ میرے سامنے سے گزر جائیں میں تو مسکین آدمی ہوں, میں غریب آدمی ہوں, ایک بار آقا آپ کا گزر میرے پاس سے ہو جائے من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. آقا آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے ان قدموں کے نقش پر اپنی گردن قربان کرے گا. یہ عاشقوں کی زبان بول رہا ہوں, عاشقوں کی زبان بول رہا ہوں. پنجابی کا ایک مشہور عاشق کہتا ہے پیر مہر علی کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانیے مکھ چند بدر شاشانیے کالی زلفت اکھ مستانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شانہ تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیا. ارے ایک زبان ہوتی تو میں بات کرتا. دنیا کی ہر زبان کا عاشق اگر کسی کی تعریف میں رتب اللسان ہے تو مکین گنبد خضرا کے لیے ہے. اردو کا مشہور عاشق کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اقبال جیسا تھا تیسا تھا لیکن جب بولتا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے تو یوں لب کھولتا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. اور ایک مشہور عاشق نے حضور کی ثنا خوانی میں کیا خط و خال کھینچے ہیں. مولانا توصیف صاحب بڑے اہل زبانوں میں سے ہیں. میں ان کے سامنے ادب سے عرض کر رہا ہوں کسی عاشق نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ بتایا تو کیسے بتایا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے, کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, بلکہ ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دان یہ شیراز شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے. سارے عاشقوں نے جہاں کہا اخیر میں میرا حسان الہند کہتا ہے تیرے تو وصل عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, یا رسول اللہ کیا کیا کہوں تجھے. پھر بھی بریلی کے امام نے بار بار قلم اٹھایا اور کہا رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, قمری نے گل ان کو کہا, بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جاں فضا, حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے اجلوں میں سارے اندھے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو مستہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور ہماری گفتگو کا خلاصہ، میرے بیان کا، میرے خطاب کا لب لباب یہ ہے، اے سنبھل کے مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، اس بات پر گفتگو ختم کی جائے گی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا۔ وآخر دعوانا